آئیے اس ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 2.6 کے بقیہ سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 میں ڈیوڈ کو ایک کام کرنے کے لیے شاہد سے 6 دن زیادہ لگتے ہیں۔ دونوں مل کر اس کام کو 4 دن میں مکمل کرتے ہیں، تو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر ایک کو کتنے دن درکار ہوں گے؟ یہاں ہر ایک کے دن نکالنا ہے، کیونکہ مربی مساوات کا سوال ہے، اس لیے ایک ہی متغیر پر مبنی یہ سوال ہوگا۔ یہاں ڈیوڈ کو ایک کام کرنے کے لیے شاہد سے 6 دن زیادہ لگتے ہیں۔ شاہد سے 6 دن زیادہ، یعنی مان لیجئے اگر ہم شاہد کے لیے ایکس متغیر لیتے ہیں تو ڈیوڈ جو ہے ایکس متغیر کے حساب سے 6 دن زیادہ، تو ڈیوڈ کو جو دن لگیں گے وہ ہوگے ایکس جمع 6، یعنی ڈیوڈ جو ہے شاہد کے اعتبار سے یہاں پہ ہم کو کام کرنے کے دن کی تعداد دی ہوئی ہے، اس لیے ڈیوڈ بھی ایکس جمع 6 دن لے گا۔ تو ہم یہاں فرض کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ شاہد کو ایک کام کرنے کے لیے ایکس دن درکار ہے، تب وہی کام کرنے کے لیے ڈیوڈ کو ایکس جمع 6 دن لگتے ہیں۔ اب یہاں دونوں مل کر اس کام کو 4 دن میں مکمل کرتے ہیں۔ آئیے اس جملے کو ہم مساوات میں تبدیل کرنے سے پہلے مان لے کہ ایک شخص ہے 5 دن میں ایک کام مکمل کرتا ہے۔ تو ایک دن کا کام اس کا ہوگا 1/5، یعنی اس کام کا ایک حصہ، کیونکہ وہ کام 5 دن میں مکمل ہو رہا، تو پہلے دن وہ پہلا حصہ مکمل کرے گا، دوسرے دن دوسرا حصہ، تیسرے دن تیسرا حصہ، اور اسی طرح سے مان لیجئے تیسرا دن ہے تو تیسرے دن میں اس کا کام جو ہے وہ ہوگا 3/5، یعنی کام کا تیسرا حصہ، اور 5ویں دن وہ کام ہو جائے گا 5/5 برابر 1، یعنی مکمل کام۔ تو اس طرح سے اس بات کو اگر ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو ہم یہاں مساوات آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ دونوں مل کر اس کام کو 4 دن میں مکمل کرتے ہیں، تو شرط کے مطابق شاہد 4 دن میں کام کر رہا ہے، اس لیے 4/x دن اس کا ہم نے لیے ہے کام مکمل کرنے کا۔ 4 دن میں کام کر رہے اس لیے 4/x۔ اسی طرح سے ڈیوڈ 4 دن یعنی 4/x جمع 6 دونوں مل کر یعنی جمع برابر 1 کام مکمل کرتے ہیں برابر 1۔ یہاں مربی مساوات میں اسے تبدیل کرنا ہے، دونوں کا نسب نما مختلف ہے، اس لیے ہم یہاں ترچھی ضرب لیں گے اور نسب نما کا نیچے ضرب کریں گے، تو اس طرح سے ہمیں یہ مرحلہ حاصل ہوگا برابر 1۔ یہاں پہ نسب نما یہاں تقسیم میں ہے، دائیں طرف جائے گا، 4 قوس میں داخل ہوگا، 4x جمع 24 جمع 4x برابر x جمع 6، 4x جمع 4x ہو جائے گا 8x جمع 24، x قوس میں داخل ہوگا، قوس میں 2 ارکان ہیں، دونوں کے ساتھ ضرب ہوگا، x ضرب x، x قوت 2 جمع x ضرب 6، 6x۔ یہاں بائیں طرف جو ہے اسے دائیں طرف لے جائے گے، x قوت 2 جمع 6x منفی 8x منفی 24 برابر 0۔ یہاں جمع 6x منفی 8x ہے، یہ ہمیں منفی 2x دے گا، منفی 24 برابر 0۔
یہ ہمیں مربع مساوات مل چکی ہے۔ اب اس مربع مساوات کو حل کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اجزائے ضربی کے طریقے سے ہم b کی قیمت ہماری یہاں -2 ہے۔ نئے دو ارکان n1 جمع n2 برابر b ہونا چاہیے، جس کی قیمت -2 ہونا، اور یہی دو ارکان نئے n1 ضرب n2 کا حاصل ضرب ac ہونا چاہیے۔ یہاں a کی قیمت 1 ہے اور c کی قیمت -24 ہے، یعنی -24۔ ہمیں 24 کے جزو ضربی پتہ ہے، اس کے تمام جزو ضربی میں سے ایک جزو ضربی ہے 6 ضرب 4 برابر 24۔ 6 اور 4 کو یہاں استعمال کر کے دیکھتے ہیں، ہمیں دونوں کی جمع 10 ملے گی۔ ہمیں یہاں -2 چاہیے، اس لیے ہم 6 کو منفی علامت لگائیں گے، تب ہمیں -2 یعنی b کی قیمت ملے گی، اور جب ہم یہاں -6 ضرب 4 کریں گے تو ہمیں -24 یعنی ac کی قیمت حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم درمیانی قیمت -2 کو -6 جمع -4 سے تبدیل کریں گے۔ x قوت 2 -6x -4x -24 برابر 0۔ یہاں پہلے دو ارکان کا پہلا گروپ، بعد کے دو ارکان کا دوسرا گروپ۔ پہلے ارکان میں سے ہم x حاصل کریں گے، مشترک x -6 ملے گا۔ اسی طرح سے دوسرے پہلے ارکان میں سے ہم نے x مشترک نکال لیے، cos میں x -6 بچے گا، یہاں سے 4 مشترک نکلے گا، تب ہم لکھیں گے جمع 4 cos میں آئیں گا x -6 برابر 0۔ اس طرح سے x -6 یہاں مشترک cos ہے، x -6 کو ایک مرتبہ لکھا جائے گا، دوسرے cos میں cos کے باہر لکھا ہوا x اور -4 لکھا جائے گا برابر 0۔ دو cos کا حاصل ضرب برابر 0، یعنی پہلا cos برابر 0 یا دوسرا cos برابر 0۔ یہاں x کے ساتھ لکھی ہوئی قیمت دائیں طرف جائے گی، اور اس طرح سے ہمیں x برابر 6 یا x برابر -4 ملے گا۔ یہاں ایک قیمت x برابر -4 ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنوں کی تعداد لیے اور دن کی تعداد منفی نہیں ہوتی، یعنی ہمارا جواب x برابر 6 کے لیے رہے گا، جو ہم نے شاہد کے لیے درکار دن لکھے تھے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم جواب لکھیں گے شاہد کو ایک کام مکمل کرنے کے لیے 6 دن درکار ہے، اور وہی کام کو ڈیوڈ کو 6 دن زیادہ لگتے ہیں۔ ڈیوڈ کو وہی کام مکمل کرنے کے لیے x جمع 6 قیمت رکھیں گے، 6 جمع 6 برابر 12 دن لگتے ہیں۔ اس طرح سے اس سوال نمبر 8 کا یہ جواب مکمل ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی مشق کا اگلا سوال، سوال نمبر 9۔ اس سوال نمبر 9 میں ہمیں دیا ہوا ہے 460 کو ایک طبعی عدد سے تقسیم کرنے پر خارج قسمت مقسوم علیہ کے 5 گنا سے 6 زیادہ حاصل ہوتا ہے اور باقی 1 رہتا ہے، تو وہ مقسوم علیہ اور خارج قسمت معلوم کرنا ہے۔ ہمیں بنیادی بات معلوم ہے کہ جب ہم کسی عدد کو تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت تقسیم کے عمل میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں مقسوم علیہ لکھا جاتا ہے جس سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں وہ عدد ہوتا ہے جس کو تقسیم کرنا ہے، یعنی مقسوم علیہ سے مقسوم کو تقسیم کرنے پر جو جواب آتا ہے وہ خارج قسمت ہوتا ہے، جو ہم اس طرح سے اوپر لکھتے ہیں۔
اور جب ہم تقسیم کا عمل کرتے ہیں تو آخر میں جو بچتا ہے وہ باقی ہوتا ہے۔ یہاں سوال میں 460 کو ایک طبعی عدد سے تقسیم کرنے پر، یعنی 460 کو تقسیم کرنا ہے، تو مقسوم یہاں پہ ہو گیا ہمارا 460۔ ٹھیک ہے، خارج قسمت مقسوم علیہ کے 5 گنا سے 6 زیادہ ہے، یعنی یہاں مقسوم علیہ کے اعتبار سے خارج قسمت دیا ہوا ہے۔ مان لیجیے ہم مقسوم علیہ کو x لیتے ہیں تو یہ مقسوم علیہ ہمارا x ہو گیا۔ خارج قسمت مقسوم علیہ کے 5 گنا سے 6 زیادہ ہے تو 5 گنا x کا ہو جائے گا 5x، 6 زیادہ یعنی جمع 6، اس طرح سے خارج قسمت یہ ہو گیا ہمارا، اور باقی 1 رہتا ہے تو باقی ہو گیا ہمارا 1۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم فرض کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ مقسوم علیہ x ہے۔ مقسوم علیہ جب ہم نے x فرض کر لیے تب ہمارا خارجی قسمت کیا ہو گیا؟ تب خارج قسمت 5x جمع 6 ہے، باقی 1 بچتا ہے۔ مقسوم 460 اور باقی 1۔ جب ہم جواب لکھتے ہیں تو جواب کی صورت میں ہمارے پاس مساوات ہوتی ہے، مقسوم برابر مقسوم علیہ ضرب خارج قسمت جمع باقی۔ اس صورت میں ہمارا آخر جواب ہوتا ہے تقسیم کے عمل کے بعد۔ اسی میں ہم قیمتیں رکھتے ہیں۔ مقسوم کی قیمت 460، مقسوم علیہ x ضرب خارج قسمت 5x جمع 6 جمع باقی یعنی 1۔ اسے حل کرتے ہیں۔ 460 برابر x ضرب میں ہے cos کے ساتھ، cos میں دونوں ارکانوں کے ساتھ x ضرب میں جائے گا، ہمیں حاصل ہوگا 5x قوت 2 جمع 6x جمع 1۔ 460 بائیں طرف سے دائیں طرف جائے گا، 5x قوت 2 جمع 6x جمع 1، تفریق 460 برابر 0۔ یہاں دونوں اعداد کا تفریق کا عمل ہوگا، 1 تفریق 460، 5x قوت 2 جمع 6x تفریق 459 برابر 0۔ یہاں پر یہ جو مساوات ہمیں ملی ہے، اس مساوات میں اجزائے ضربی کا استعمال کریں گے۔ اجزائے ضربی کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے عمل درمیانی قیمت b کو ہم کو 2 نئے ارکان میں n1 جمع n2 کی صورت میں لکھنا ہے، جو یہاں 6 ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہی 2 ارکان n1 ضرب n2 برابر ac کا حاصل ضرب a کی قیمت 5 ہے، اور یہ ہے منفی 459۔ ان دونوں کا حاصل ضرب 5 ضرب 459، یہ منفی 2295۔ جب اس کے جزو ضربی بہت سارے ہیں، جس میں سے ایک جزو ضربی ہم استعمال کرتے ہیں 45 ضرب 51 برابر، یہ ہمیں 2295 یعنی حاصل ضرب کا جواب ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم 45 اور 51 کا مجموعہ کرتے ہیں تو تب ہمیں یہاں پر
جواب 6 نہیں ملے گا بلکہ 96 ملے گا۔ ہمیں یہاں پہ جواب 6 چاہیے، اس لیے ہم یہاں پر مثبت جواب کے لیے 45 کے ساتھ منفی علامت لگائیں گے تو 51 اور منفی 45 کا مجموعہ ہمیں 6 ملے گا جو بی کی قیمت ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں 45 کے ساتھ ہم منفی علامت لگائیں گے، ضرب کریں گے تو اس وقت ہمیں منفی 2295 یعنی اے سی کی قیمت ملے گی اور جمع کرتے وقت بی کی قیمت۔ اس لیے درمیانی قیمت بی کو ہم منفی 45 اور 51 سے تبدیل کریں گے اور ہم لکھیں گے 5x قوت 2 منفی 45x جمع 51x منفی 459 برابر 0۔ یہاں پہلے دو ارکان کا پہلا گروپ تیار ہوگا جس میں سے 5x مشترک نکلے گا، کیونکہ یہاں پر ایک مرتبہ x ہے اور یہاں x قوت 2 ہے، اس لیے x بھی ساتھ میں مشترک نکلے گا۔ یہاں 5 باہر چلا گیا، x باہر چلا گیا تو ایک x بچے گا، تفریق 5 9 45، x باہر جا چکا۔ دوسرے دو اعداد کے گروپ میں سے 51 کو ہم باہر نکالیں گے، 51 قوس میں x بچے گا، تفریق 51 ضرب 9، اس لیے قوس میں x تفریق 9 مشترک ملا، اسے ایک مرتبہ لکھا جائے گا اور اس طرح سے x تفریق 9 اور دوسرے قوس میں باہر لکھا ہوا 5x جمع 51 برابر 0۔ دو قوس کا حاصل ضرب 0 ہے، پہلا قوس برابر 0 یا دوسرا قوس برابر 0، اس لیے x برابر 9 یا 5x برابر منفی 51 یعنی x برابر منفی 51/5۔ اور اب یہاں پہ ہم نے جو فرض کیا تھا x وہ طبعی عدد تھا، اس لیے یہاں پہ x برابر منفی 51/5 طبعی عدد نہیں ہے، کیونکہ 460 کو ایک طبعی عدد سے تقسیم کر رہے، اس لیے مقسوم علیہ طبعی عدد رہے گا، اس لیے ہمارا جواب ہوگا x برابر 9۔ تب ہم یہاں لکھیں گے جو فرض کیے تھے وہ تھا مقسوم علیہ x اور خارج قسمت 5x جمع 6، تو اس کے حساب سے یہ دونوں جواب ہمیں معلوم کرنا ہے۔ جوابی جملے لکھیں گے، تب مقسوم نو ہے اور خارج قسمت 5x جمع 6 تھا، اس لیے یہاں پر x کی جگہ 9 قیمت رکھیں گے، 5 9 45 جمع 6 51، اور اس طرح سے اس سوال کا یہ جواب مکمل ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی مشق کا آخری سوال۔ ہمیں ایک شکل دی ہوئی ہے ABCD، یہ زوزن کا ہے، AB متوازی ہے CD کے، AB متوازی ہے CD کے، اور رقبہ 33 مربع سم ہے، تو شکل میں دی ہوئی معلومات کے مطابق چاروں اضلاع کی لمبائیاں معلوم کرنا ہے۔ اگلے صفحے پر یہ عملی کام جو ذیل میں دیا ہوا ہے اسے مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں ABCD زوزن کا ہے، AB متوازی ہے CD کے، ABCD زوزن کا رقبہ برابر ہوتا ہے 1/2 AB جمع CD یعنی متوازی ضلعوں کا مجموعہ ضرب اس کی بلندی ہے AM جس کی قیمت دی ہوئی ہے x تفریق 4، اس لیے یہ قوس میں آئے گا x تفریق 4۔ یہاں 33 برابر 1/2، یہاں AB کی قیمت رکھی گئی x اور CD کی قیمت رکھی گئی 2x جمع 1 ضرب
یہاں پہ ہم نے جو قیمت لکھے ہے وہ ہے x تفریق 4. یہاں تقسیم کا 2 بائیں طرف جائے گا، 33 کے ساتھ ضرب ہوگا، 33 دونی 66 یعنی یہ قوس میں 66 آئے گا، برابر 3x. یہاں پہ x جمع 2x ہو چکا ہے، 3x جمع 1 ضرب دوسرے قوس میں ہمارا x تفریق 4 ویسے ہی رہے گا. یہاں پہ اب مساوات یہاں قائم کرنا ہے. یہ قوس میں 3x یعنی 2 قوس کا حاصل ضرب، پہلے 2 ارکان بعد کے 2 ارکان کے ساتھ ضرب ہوگے باری باری. پہلے 3x اس کے ساتھ ضرب ہوگا 3x یعنی ہمیں ملے گا 3x قوت 2، پھر 3x ضرب -4 یہ ہوگا -12x، پھر 1 کے ساتھ ضرب ہوگا 1 ضرب x -12x اور 1x جمع کا رہے گا یعنی ہمیں یہاں پہ ملے گا -11x. یہاں 1 اور -4 کا حاصل ضرب اور ساتھ ہی ساتھ یہ 66 بائیں طرف ہے، اسے دائیں طرف لے جائیں گے یعنی یہاں -4 اور -66. اس طرح سے ہمیں یہاں -70 یعنی منفی علامت تو یہاں پر ہے، ہم یہاں 70 لکھیں گے. اب یہ اس میں مشترک نکالنا ہے تو ہمیں پتہ ہے b ہے -11. -11 کے حساب سے ہمیں 2 نئے ارکان میں اسے لکھنا ہے، اس کے حساب سے مشترک کیا آئے گا. تو اسے ہم حل کر کے دیکھتے ہیں کہ n1 جمع n2 برابر b ہونا چاہیے. b کی قیمت -12 ہے اور یہی 2 ارکان n1 n2 کا حاصل ضرب ac ہونا چاہیے. a کی قیمت یہاں پہ 3 ہے اور c کی قیمت -70 ہے یعنی -210 یعنی 210 کے جزو ضربی ہمیں پتہ ہے. اس حساب سے ہمیں یہاں پر اسے حل کرنا ہے. 21 ضرب 10 اور یہاں پہ 21 جمع 10 تو ہمیں -11 چاہیے یعنی -21 ہو جائے گا. تو اس حساب سے ہم اسے لکھیں گے 3x قوت 2 -21x مثبت 10x -70 برابر 0. یہ پہلے 2 میں سے 3 مشترک نکلے گا، 3x مشترک نکلے گا تو یہاں بچے گا x تفریق 7. بعد کے 2 ارکان میں سے 10 مشترک نکلے گا تو قوس میں بچے گا x تفریق 7. اسی طرح سے یہ مشترک ہے x تفریق 7، اسے ایک مرتبہ لکھیں گے یعنی یہاں x تفریق 7 لکھا جائے گا. دونوں قوس کا حاصل ضرب برابر 0 ہے یعنی پہلا قوس 0 یا دوسرا قوس، تو یہاں لکھا جائے گا x تفریق 7. پہلے قوس کو حل کر کے قیمت حاصل ہو گئی، x کے ساتھ لکھا ہوا دائیں طرف جاتا ہے، دوسرے قوس میں جواب آئے گا، دوسرے چوکون میں جواب لکھا جائے گا x برابر 7. لمبائی منفی نہیں ہوتی اس لیے ہم یہاں پر یہ قیمت قبول نہیں کریں گے -10/3، اس لیے x برابر 7. اے بی کی قیمت x ہے اس لیے 7 جواب لکھا جائے گا. اسی طرح سے سی ڈی کی قیمت یہاں پہ 2x جمع 1 ہے، اس لیے x کی جگہ 7 رکھیں گے تو 7 دونی 14 جمع 1 15 یعنی یہاں 15 لکھا جائے گا. اور اے ڈی اور بی سی کی قیمت اور بی سی کی قیمت وہ ہے x -2. x کی قیمت 7 رکھی جائیں گی تو یہاں پر 7 تفریق 2 یعنی 5، اس طرح سے یہاں پہ 5 لکھا جائے گا اور یہ عملی کام اس طرح سے مکمل کیا جائے گا اور یہ اس عملی کام کا مکمل جواب.